تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے اپنے قیمتی اور مفید تاثرات یہاں پیش کیے ہیں۔ اب اس کے بعد میں بہت ہی ادب کے ساتھ جامعہ کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا احسان اللہ خان صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے قیمتی تاثرات اور پند و نصائح جو اساتذہ کے تعلق سے، طلبہ کے تعلق سے، معلمات اور طالبات کے تعلق سے ہیں، آپ اسے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات اور ہمارے اساتذہ اور حاضرین مجلس، مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں بھی دینی تعلیم کافی حد تک حاصل کیا تھا اور میں بھی بولتا تھا ماشاءاللہ اور خوب بولتا تھا۔ جب میں دینی تعلیم حاصل کرتا تھا، ایک حادثہ سمجھیے یا اچھا سمجھیے کہ عالم کا سرٹیفکیٹ ہم نے لیا تھا یو پی بورڈ سے، اور والد کے صاحب کی اصرار پر میں کاروبار کے سلسلے میں بمبئی چلا گیا۔ میں اور میری والدہ اس کو حادثہ سمجھتی تھی۔ بہرحال تجارت بھی اللہ کے رسول نے تجارت کو ترجیح دیا ہے، اور یہاں تک کہ حدیث میں جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایماندار تاجر شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ میں ویسے ہی تجارت کروں کہ جس سے کہ میری قسمت پہ لکھا ہو کہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ واقف ہوں گے کہ میں اور میرے بھائی جس طرح سے تجارت کیے بمبئی میں اور ایک اونچے مقام پر پہنچے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اتنی حوصلہ دیا، اتنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دیا کہ مارواڑیوں گجراتیوں کے قرضے سے اوپر ہم لوگ اوپر چلے گئے۔ اللہ کا احسان و شکر ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے اچھا مال وہ ہے جو اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اور ہمارے بھائی، یہاں تک کہ ہمارے بھتیجے، ہمارے لڑکے سب کے سب حتی المخلوق، بلکہ سمجھے کہ جتنا ہو سکتا ہے، نہیں جو کچھ ہے اللہ نے توفیق دیا ہے اس حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں بس اتنا خرچہ کر لو، اتنا انفاق کر لو، بس ٹھیک ہے کافی ہے، ایسا نہیں۔ اگر جامعہ کے خرچ زیادہ ہو گیا، آمدنی کم ہو گئی، ان سے بھتیجوں سے کہہ دیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے خاندان بڑا ہے، ہمارا 4 بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، عورتوں سے کہا گیا بھائی خرچ 25 لاکھ آتا ہے تو مجھے دوسروں سے نہیں مانگنا پڑتا ہے، ہم لوگ کو اللہ کا شکر ہے کہ وہیں سے پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہرحال کچھ تھوڑا یہ دو جملہ جو کہنے سے پہلے یہ معاف کیجیے گا، میں ڈینچر لگا ہوا دانت نہیں ہے، تو تھوڑی جو ہے باتیں کچھ آپ لوگ شاید سمجھ میں نہ آئیں۔ میں اس پروگرام کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اور تو یہ سمجھ یہی میں ایک جملہ میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ سیپ تو کھولیے، اس میں بہت ایک دو نہیں بہت موتیاں ہیں، اور اگر ان موتیوں کی پالش کر دی جائے تو انشاءاللہ بہت ہی انمول موتیاں ہو جائیں گی، انمول موتیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ 2-4
پروفیسر صاحبان آئے اور اس جامعہ شاہج العلوم جو ہم لوگوں نے ہمارے یہاں کے گاؤں کو شروعات میں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بزرگوں نے قائم کیا ہے، اس سرزمین پر ایسے اعلیٰ پیش کیے، ایسی حکمت کی باتیں بتائیں علم کے تعلق سے، جو کہ جس کا تعلق اساتذہ سے بھی ہے اور طلبہ سے بھی ہے۔ اگر اس میں سے کچھ پر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہت ہی مفید باتیں ہوئیں، اور یہ مجلس کو اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم مولا میرا ایسی ہی مجلس ہم لوگ اسی سرزمین پر، جس میں مولانا اپنے عبدالرحمن صاحب مبارک پوری نے جو یہاں بنیاد رکھی تھی، اور محفوظ صاحب سنیے، آپ کو بھی معلوم ہوگا شاید کہ جب اسی سرزمین پہ یہی قلوب بنیاد پہ جو ترمذی کی شرح دکھ رہے تھے، جب تو شاہ عبدالعزیز کا خط آیا ان کے پاس کہ مولانا یہاں جو ہے سلفیت ہم بحال کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالوہاب جو لجلی تھے وہ فتح ہو گیا تھا، لج کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، تو مولانا عبدالرحمن صاحب نے یہاں سے خط لکھا کہ بادشاہ تھے، بغیر کنگ تھے، کنگ ایک بادشاہ کی وقت ہوتی ہے، میں ترمذی کی شرح لکھ رہا ہوں، آپ کے میں ترمذی کی شرح لکھ رہا ہوں، اور شاید کچھ لوگوں نے بتایا مجھے کہ قلوی ہی میں کسی منصبدار صاحب تھے، وہ کچھ منصب مولانا بتا رہے تھے، اسی دو کمرے تھے، وہیں انہوں نے شروعات بھی کیا اور ان کو جواب دے دیا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں آپ کی دعوت پر۔ تب یہ ہمارا ادارہ، آپ کا ادارہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ بتائیے کہ انہوں نے مال و زر کی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور بلکہ اس کو ترجیح دیا ادارہ کے قائم کرنے کو۔ یہی سے ہوئی ہے، ایسا بات یہی سے ہوئی۔ جب وہ کلکتہ والوں نے انکار کر دیا، ہاں بوڑھا والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس جو زیورات ہیں ہم دے رہے ہیں۔ ترمذی کی بھی ہم اچھا وہ مجھے نہیں پتا تھا، تحفۃ الوضو اور مشکات کی تو معلوم ہے یہی سے ہوئی تھی، وہ تو مجھے پتا ہے۔ بہرحال مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ یہ اجتماع بھی جو منعقد کیا ہے وہ یہی کہ ہمارے بچوں نے منعقد کیا ہے، اور ہمارے بچوں نے بڑی محنت کر کے اور بہت آب و تاب کے ساتھ اس اجتماع کو اپنی سرزمین پر جو قائم یہ انعقاد کیا ہے، اس کے انشاءاللہ بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قابل صد احترام مہمانان گرامی، حاضرین کرام، اساتذہ مدارس اور معلمین و معلمات، طلباء و طالبات جامعہ سراج العلوم قلوب بنڈیال، تدریب معلمین و معلمات کی اس خوشکن گھڑی میں آپ تمام حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی مہاجرین کی نیز اساتذہ مدارس اور معلمین و معلمات جامعہ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، تعلیم و تربیت سے قوموں کا وقار بلند ہوتا ہے۔ جو قوم تربیت یافتہ ہوتی ہے اس کے سامنے دوسرے لوگ سر خم کر دیتے ہیں۔ البتہ ضروری یہ ہے کہ یہ تربیت و تعلیم قرآن کی تعلیمات، نبی اللہ کے رسول کی سیرت اور اسلاف امت کے ضابطے کی روشنی میں ہو،
تاکہ زبان و بیان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بلندی حاصل ہو اور آخرت میں نجات ملے، کیونکہ بغیر عقیدہ و شریعت کے محض اخلاق اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہمارے اسلاف تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق کا نمونہ تھے، جس کی گواہی اپنوں اور غیروں نے بھی دی۔ جامعہ سراج العلوم انہی پیکر اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ بزرگوں کی ایک عظیم نشانی ہے، جسے 1907 میں محدث کبیر علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے قلوب و ریال کی زمین پر قائم کیا تھا۔ جامعہ سراج العلوم کے مختلف شعبے ہیں جو اپنی منزل کی سمت بحسن و خوبی رواں دواں ہیں، ماشاءاللہ۔ ان میں مزید نکھار کے لیے کوشش جاری ہے، جس کی ایک ضروری کڑی یہ تدریب بھی ہے، یہ تدریب کا انعقاد بھی ہے، جس کی انجام دہی میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد میرے اور میرے بھائیوں اور دوستوں کے علاوہ ڈاکٹر محفوظ الرحمان، ڈاکٹر نسیم صاحب، ڈاکٹر انعام الرحمان، ڈاکٹر نسیم صاحب، انعام الرحمان، عبد الرحمان بن مولانا عبد، یہ سب میرے بچے ہیں، اس لیے جو ہے بہت ان کے القاب ہم نے نہیں دیا ہے۔ عبد الرحمان، مولانا عبد النور اور حافظ محمد مختار سنابلی اور اساتذہ جامعہ و قرب جوار کے احباب کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ محاضرین کے دروس سے ہمارے اساتذہ و طلباء نیز معلمات و طالبات بھرپور فائدہ اٹھائیں، تاکہ ان کی آنے والی زندگی روشن ہو اور زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب ہوں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جب بھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری آواز بلند ہوگی تو آپ ضرور بضرور لبیک کہیں گے، کیونکہ میں اسے اپنی سعادت اور نیک بختی سمجھتا ہوں۔ میری عمر دراز ہو گئی ہے اور میں بیمار بھی رہا کرتا ہوں، اس لیے آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ میری صحت کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ آپ تعلیم و تربیت کی راہ میں ہیں اور مسافر کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو اپنی رضا اور خوشنودی کے کام کی توفیق دے اور تعلیم و تعلم کی رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظم محترم کا ہمارے سامنے انتہائی قیمتی تاثر اور مفید پند و نصائح پر مشتمل کچھ باتیں آپ کے سامنے ناظم صاحب نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ناظم محترم حفظہ اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کی دینی خدمات ہیں، آپ کے خاندان کی یا اس علاقے کے لوگوں کی، اس مدرسے کے تئیں، تعلیم و تعلم کے تئیں، طلباء اور اساتذہ کے تئیں، یا سماج اور معاشرے کو روشن کرنے اور بہتر بنانے کے تئیں جو بھی خدمات
ان سب کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ان کی ہر چھوٹی بڑی خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو ان کی دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ناظم محترم کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے تاکہ ہم ان کے تجربات سے اور ان کے جو بھی بند و نسائی ہیں، جو بھی تعلیمی تجربہ ہے یا مینجمنٹ کا جو تجربہ ہے، ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں. آئیے اب